امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اور شیعوں کی صفات کو بیان کیا، جس میں سے پہلی صفت جو شیعوں میں پائی جانی چاہیے، جو شیعوں میں پائی جاتی ہے، وہ امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری ولایت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، یعنی ہماری ولایت کی بنیاد پر آپس میں فراخ دلی سے کام لیتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے اور ایک دوسرے پر خرچ کرنے سے نہیں کتراتے۔ دوسری صفت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہماری مودت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی مومنین کے درمیان باہمی پیار و محبت اور وحدت اور ہم دلی کا محور صرف اہل بیت کی مودت ہے۔ تیسری صفت جو امیر المومنین نے بیان کی کہ ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یعنی جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہماری تعلیمات کو دہراتے ہیں اور ہماری ثقافت کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چوتھی صفت کہ جب وہ غصے میں ہوں تو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ بعض افراد غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے شیعہ غصہ نہیں کرتے، کیونکہ غصہ ایک فطری امر ہے، لیکن ضروری ہے کہ انسان غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول رکھے، معتدل رہے اور حق کے راستے سے پھسل نہ جائے۔ پانچویں صفت جو امیر المومنین نے شیعوں کی بیان فرمائی کہ جب راضی ہوں تو ہرگز حد سے نہیں بڑھتے، یعنی بہت سے لوگ خوشی کے موقع پر افراد سے کام لیتے ہیں اور کسی حساب و کتاب کے بغیر بخشش کرنے لگتے ہیں، جو کبھی اسراف اور فضول خرچی کے دائرے میں آتا ہے، جبکہ مومنین کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ غصے یا خوشی کی حالت میں دین و شریعت کے معیار کے مطابق عمل کریں اور کسی بھی حالت میں افراط و تفریط سے کام نہ لیں۔ چھٹی صفت کہ وہ ہمسایوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں۔ یہاں ہمسائے سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو انسان کے اطراف اور اس کے ہم نشین ہوں، یعنی یہ کہ شیعہ کا وجود اپنے ہمسائے اور اپنے ہم نشینوں کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے، چونکہ وہ سب کی خیر خواہی چاہتا ہے، چنانچہ اپنے نزدیکی افراد کے درمیان اختلافات پیدا ہونے نہیں دیتا، تناؤ کی فضا کو ختم کرتا ہے، شیطانی وسواس کو دور کرتا ہے اور سب کے لیے راحت اور آرام میسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ساتویں صفت جو امیر المومنین نے شیعوں کی بیان کی کہ وہ ملنے والوں کے لیے عافیت کا باعث ہوتے ہیں، یعنی حقیقی شیعہ اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے درمیان صلح و عافیت کے خاتمے کا باعث نہیں بنتا، تناؤ پیدا کرنے والی بات زبان پر نہیں لاتا، فتنہ اور فساد کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنی گفتار، رفتار، حرکات، اعمال کے ذریعے اپنے ملنے والوں کے لیے عافیت کا باعث بنتا ہے۔ عزیزان محترم، واضح رہے کہ اس حدیث میں امیر المومنین کے خالص اور حقیقی شیعوں کی ذکر کردہ صفات انسان کو معنوی کمال تک پہنچانے میں بہت مؤثر ہیں۔